پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب اس انسان کے ذہن کو بھرنا ہے. اب یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا کہ آپ اپنے بچے کے ذہن کو کس چیز سے بھرتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے اس کو پازیٹیو چیزیں سے بھریں، آپ کی مرضی ہے اس کو نیگیٹو چیزیں سے بھریں. شیطان نے اور دنیاوی طاقتوں نے اتنا مٹیریل تیار کیا کہ وہ مٹیریل ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے کارٹون بنائے، انہوں نے آپ کے جوانوں کے لیے فلمیں بنائی، انہوں نے آپ کی خواتین کے لیے ڈرامے بنائے، انہوں نے جن بچوں کو اسپورٹ پسند ہے اس کے لیے فٹ بال بنائی، جو گیم کے شوقین ہیں ان کے لیے گیم بنائے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو بزی کرنے کی کوشش کی. اب قرآن کی آیت ہے کہ انسان اگر دشمن سے لڑنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کہ دشمن جو ہتھیار تمہاری نابودی کے لیے بناتا ہے وہی ہتھیار تم تلاش کرو. اگر ایسے تم دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے تمہیں کبھی بھی فتح نہیں ملے گی. لیکن ہمارے جو ہتھیار ہیں وہی پرانے ہیں کہ میں نے کہا شریعت اور کلچر، کہ ہم نے کلچر یعنی عزاداری کو ہم نے شریعت بنا دیا. کہ جب کوئی ممبر سے آ کے یہ کہے کہ یہ عزاداری منانے کا طریقہ پرانا ہے، تم نیا طریقہ اپناؤ، تو کہا جاتا ہے کہ تم مجھے دین سے خارج کر رہے ہو، تم میرے طریقوں کو بدل رہے ہو. ارے میں وہی عزاداری کروں گا جو 100 سال پہلے کرتا تھا. نہیں میرے عزیز، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا پیغام پھیلے. اگر پہلے زمانے میں جیسے میں نے کہا آگ کا ماتم، زنجیر کا ماتم، زلجنا نکالنا، یہ سارے طریقے جو تھے وہ قدیمی طریقے تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. آگ کا ماتم ہوتا تھا، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. زنجیر زنی ہوتی تھی، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. ارے کوئی بندے ہیں جو خون نکال رہے ہیں. تو دنیا کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد ہمیں پیغام دیتے تھے. لیکن جس طرح کلچر اپڈیٹ ہوتا ہے، جس طرح تمہارے موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، جس طرح تمہارا ہیئر اسٹائل، تمہارے پہننے کا لباس، ہر شے تبدیل ہو رہی ہے. لیکن اے انسان، تم اپنی عزاداری کے طریقے کو کیوں نہیں بدل رہے؟ تم اس کو پبلسائز کرنے کے طریقے کو وہی پرانا طریقہ. ارے پہلے جب تم جلوس نکالتے تھے اس جلوس کو صرف اس شہر اور گلی کے لوگ دیکھتے تھے، لیکن آج تمہارے جلوس پر پوری دنیا کی نگاہ ہے. آج مجلس یہاں ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں. تو میری مجلس کا اسٹائل بھی وہ ہونا چاہیے، وہ منفرد صرف اس مجمع کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ پوری دنیا کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح تمہارے ماتم کرنے کا طریقہ، تمہارے غم کا طریقہ، تمہارے پیغام کا طریقہ وہ پورے عالم کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ اب وسائل بدل گئے، اب سوچیں بدل گئیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب یہاں سے آسٹریلیا جانے کا سفر ہوا ایام اربعین میں، تو مومن آیا کہنے لگا مولانا ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کی مجلس میں بہت آتے ہیں. تو میں نے کہا پہلے بھی مولانا آتے تھے، اس کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہ نہیں کہ مولانا ہمارے بچے کہتے ہیں یہ مولانا بہت آہستہ بولتا ہے. تو میں نے کہا وہ کیا کرتے تھے؟ کہ مولانا اسپیشلی مصاحب میں وہ چیختے تھے. اب انگلینڈ کے، امریکہ کے بچے جس پر کبھی باپ بھی نہ چیخا ہو، اور مولانا یہاں دھاڑے مارنا شروع کر دیں، کہ بچے اتنے ڈر جاتے تھے کہ مجلس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ تو وہاں سنا، ہم مشہد میں تھے، انگلینڈ کے 2 بچے آئے، یا آج سے کوئی، ہم بھی چھوٹے تھے تب 15-16 سال ہماری ایج تھی. تو ہم ان کو، مولا علی کی شبائے شہادت تھی، ہم ان کو لے گئے مشہد میں، ایک مکتب تھا وہاں پہ عزاداری ہوتی تھی، اس کے بعد ذاکرین پڑھتے تھے. اب ایران میں رواج ہے کہ جیسے عزاداری ہوتی ہے پوری لائٹس کو آف کیا جاتا ہے، اور آف کرنے کے بعد بلند آواز میں حسین 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 کی صدا ہوتی ہے. وہ بچہ اتنا ڈر گیا، وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا. اب میں سمجھا مولا کے غم میں رو رہا ہے، وہ ڈر کے رو رہا تھا. جب میں نے اس کی شکل اور حالت دیکھی، اس کا چہرہ لال ہو گیا، میں نے کہا اس بچے کو اٹیک نہ آ جائے، اس کو ہم باہر لے گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ آف کلچر کا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا بچہ اس اسٹائل کو پسند نہیں کر رہا اور یہاں کا بچہ اس اسٹائل کو پسند نہیں کر رہا. آپ کو مد نظر دیکھنا ہے کہ کون سے معاشرے میں میرا کون سا میسج پازیٹیو وے میں جا رہا ہے، کون سا میسج نیگیٹو وے میں جا رہا ہے. کہ ہو وہ پرانا جو اسٹائل تھا، چیخنے والا، دھاڑے مارنے والا، وہ اسٹائل اب نہیں چلتا. اب سوشل میں وہ ہوتا تھا، اب لاؤڈ بھائی نہیں ہوتے تھے تو لوگ چیخیں مارتے تھے کہ تاکہ دور تک آواز جائے، ایک اسٹائل تھا. اب پھر لاؤڈ بھی آ گئے لیکن چیخیں ختم نہیں ہوئی.
کہیں پر چیخا جاتا ہے، کہیں پہ دھیما رکھا جاتا ہے. ہر طریقہ ہر زمانے میں نہیں چلتا. جو طریقہ آپ اس زمانے میں چلاتے تھے وہ طریقہ اس زمانے میں نہیں چلتا. ایک زمانہ تھا جس زمانے صرف مناظراتی مجالس چلا کرتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ اخلاقی مسائل مجالس کو پسند کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا لوگ پولیٹیکل باتوں کو سننا پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ جوان ہے، یہ میڈیا میں چل رہا ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. تو ہر وہ طریقہ جو ہم پچھلے زمانے میں آزماتے تھے وہ آج نہیں چلتا. تو قرآن کی آیت ہے کہ لفظ کافہ آیا کہ انسان جو طریقہ دشمن تمہارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے آزما رہا ہے، اسی حربے سے دشمن کو کیا کرو، شکست دو. وہی طریقہ جو آپ کے ملک کی فوج کرتی ہے. مثال کے طور پہ انڈیا اگر کوئی میزائل بناتا ہے تو فوج بھی اس کا اپڈیٹ میزائل بناتی ہے. انہوں نے جب ایٹم بم بنایا تو آپ کی فوج نے بھی ایٹم بم بنایا، تبھی تو ملک بچا ہوا ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے پاس ہالی ووڈ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس بالی ووڈ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو دکھانے کے ٹوم اور جیری بنا رہے ہیں، آپ کیا بنا رہے ہو؟ وہ آپ کے جوان کو مصروف رکھنے کے لیے فیس بک بنا رہا ہے، آپ کا جوان کیا بنا رہا ہے؟ کتنی چیزیں اس نے بنائی کہ آپ کا جوان بزی رہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 15 سال سے یہ معاہدہ کرے کہ بھائی مولانا میں آج کے بعد 15 سال سے رات کو سوؤں گا بھی نہیں، اور اس 15 سال میں دن رات میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھوں گا، واللہ 70 سال زندگی گزر جائے گی، یہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا، فلمیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا مٹیریل انہوں نے بنایا ہے. یہ وار آف انفارمیشن اینڈ مٹیریل ہے کہ کون کس کو کتنا پھر یہ جوان ویسٹرنائز کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بنایا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان اس کے مقابلے میں وہ بنا جو وہ بنا رہا ہے. تم نے کیا اسلامی فلمیں بنائی؟ تم نے کیا اسلامی ڈرامے بنائے؟ کیا تم نے اخلاقی کارٹون بنائے؟ کیا تم نے اسلامی جنگیں بنائی؟ تم نے اپنے اولاد کے لیے کیا بنایا؟ تمہارا بچہ ہر وہ شے استعمال کرتا ہے جو اسے انگریز دیتا ہے. اس کی غذا کو انگریز تیار کر رہا ہے. یہاں تک کہ کیک سے لے کر، بوتل سے لے کر، دوائی سے لے کر، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارے بچہ کون سی ٹوتھ پیسٹ یوز کرے گا. وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا بچہ کون سا کپڑا پہنے گا. یہ ڈرامے بنتے ہیں، ان پر انویسٹ ہوتی ہے. یہ خواتین جو ایکٹریسز آتی ہیں، ایکٹرز آتے ہیں، یہ اپنے کپڑے خود چوز نہیں کرتے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے امریکہ سے، یورپ سے، کہ ہم بتائیں گے یہ خاتون اس ڈرامے میں جو فیمس ایکٹر ہے یہ ڈریس کون سی پہنے گی. 30 قسطیں ڈراموں کی چلتی ہیں. آپ کی بچی وہ ڈرامہ دیکھتی ہے، پھر جب مارکیٹ میں کپڑے لینے جاتی ہے اچانک اس کو وہی ڈریس نظر آ جاتی ہے جو ڈریس اس نے ڈرامے میں دیکھتی ہے، اور کہتی ہے بابا یہ ڈریس لے کر دو.